السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائی نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات، دماغ سے وجدان پر۔ ایک بات تو مسلمہ حقیقت ہے کہ ہم سب کی زندگیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بچے، بیٹیاں اور بیٹے جو بھی ہوتے ہیں، ان سب کی قسمت یعنی کہ ہاتھ میں بھی ہے تھوڑی سی، لیکن یہ کہ جو بھی ان کو پیدائشی ملی ہے وہ فرق ہے۔ کچھ آواز کا فرق، کچھ شکل کا، کچھ جسامت کا، کچھ رنگت کا، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں نا۔ تو پیدائشی طور پر جو آپ کے ساتھ آتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ پرورش میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے ہر بچے کی، اور بڑے بچے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، چھوٹے کے ساتھ کیا ہوتا ہے سلوک۔ تو یہ اس طرح سے یہ کہ یہ تو بات پکی ہے کہ ہر ایک کی زندگی کی کہانی جو ہے، اور کہانی میں جو سٹوریاں ہیں، جو قصے ہیں، وہ فرق ہیں۔ اور شوق بھی انسان کا ہر ایک کا فرق ہوتا ہے۔ کسی کو کھیلنا پسند ہے، کسی کو بیٹھ کر باتیں کرنا پسند ہے، کوئی کتابیں پڑھنا پسند کرتا ہے، کوئی آوارہ گردی پسند کرتا ہے۔ تو یہ اس کے لحاظ سے پھر یہ زندگی کی جو پگڈنڈی پہ چلتا ہے انسان، تو وہاں پر پھر راستے میں بھی آنے والی جو چیزیں ہیں، حقیقتیں ہیں، جو حادثے ہیں، جو بھی کوئی اچھا برا آ جاتا ہے سامنے، وہ بھی ہر ایک کے سامنے ایک علیحدہ سے آتا ہے۔ تو یہ تو ایک پکی بات ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے اور کسی دوسرے کی زندگی ہے، بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہمارے سامنے والا ہے وہ بڑا خوشحال ہے، بڑا بڑا اس کے پاس سہولتیں ہیں۔ جیسے کہ آج کل لوگ باہر چلے جاتے ہیں، باہر کے ممالک میں، اور یہاں سے جب جاتے ہیں تو پھر کچھ حالات اور ہوتے ہیں۔ جب وہاں جا کے رہتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کتنی مشکلات ہیں، اور زندگی کو کتنے پیٹرن میں رکھ کے جینا پڑتا ہے۔ تو پھر وہ یاد کرتے ہیں ان دنوں کو جب پاکستان میں وہ ہوتے ہیں، تو پاکستان کی جو آزادیاں ہیں، پاکستان کی جو سہولتیں ہیں، جو آرام ہے، جو آپ کے یہاں بہن بھائی، ماں باپ، دوست احباب اور آپ کی دلی لگاؤ کی چیزیں جو سب یہاں پر موجود ہیں، آپ ان سب کو چھوڑ کر ایک زندگی کے اندر جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک سلسلہ اس طرح سے بھی بنتا ہے کہ یہ ہر ایک کی زندگی کو ہم دور سے دیکھ کر، جیسے دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں نا، واقعی سہانے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ قریب آ کے بجتا ہے تو آپ کو ناگواری سی محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیسے آپا ڈل گیا۔ تو اسی لیے جو شیلف میں پڑی چیز ہوتی ہے، جو شوکس میں پڑی چیز ہوتی ہے، اس کی ویلیو اور ہوتی ہے، اور جب وہ اتار کے آپ کے پاؤں کے نیچے جوتی کی شکل میں آ جاتی ہے، یا آپ کے استعمال میں وہ گیجٹ آ جاتا ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے وہ کوئی شے نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتی ہیں، اور وہ ان کی حقیقت بھی کچھ نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جو بہت خوبصورت کسی کی بیوی ہے، یا بچے ہیں، یا اور جو چیزیں ہیں، وہ ان کو وہ کوستا ہی رہتا ہے کہ جی میری تو قسمت ایسے ہے، تو میری تو قسمت ویسے ہے۔ تو ایک بات دھیان سے سمجھنے والی ہے نا، وہ قدرت کے کارخانے میں جو ایک نظام ہے نا، وہ صبر اور شکر کے جو الفاظ ہیں نا، یہ ہمارے قرآن میں بھی بجا جگہ پر یہ آئے ہیں، بہت ساری جگہ پر آئے ہیں، اور اس کا ذکر ہے، اور اس پر زور ہے کہ سب سے زیادہ زور یہی کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے صبر کریں یا انتظار کریں، اور جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں اس کا شکر ادا کرتے جائیں، تاکہ اس میں قدرت اضافہ کرے۔ قدرت اضافہ تبھی کرتی ہے جب آپ کو قبول کرتے ہیں نا، چیز کو، کسی کو کوئی بھی سہولت آپ کو ملتی ہے، آپ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو پھر وہ قدرت کو ہی سمجھ آتی ہے کہ اس کو اس کی ضرورت ہے، اس کو اور چاہیے یہ چیز۔ اب وہ چاہے پیسہ ہے، چاہے عزت ہے، شہرت ہے، خوشیاں ہیں، کچھ بھی ہے، جب آپ خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خوشیوں کو خوش ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، تو اسی طرح کی پھر اور چھوٹی چھوٹی سی بہت ساری خوشیاں آپ کے آس پاس آ جاتی ہیں۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے نا، وہ یہ ہے، جو ہمیں بھی شاید اب جا کے سمجھ آئی ہے جب ہم پوری زندگی گزار چکے ہیں، کہ سوچ جو ہے نا انسان کی، اس سے ہی آپ کی جو بھی قسمت آپ کے ہاتھ میں کوئی 10 15 20% آپ کے ہاتھ میں ہے نا، جو جس کا حساب ہے وہ سوچ سے ہے۔ یعنی کہ میں کہتا ہوں گمان ایک پیدا کرنا، خیال پیدا کرنا، خواب دیکھنا۔ آپ سوتے وقت کچھ بھی آپ سوچ کے سوتے ہیں نا کہ ایسے کرنا چاہتا ہوں میں، یا ایسے ہو جانا چاہیے، یا ایسے ہوگا، تو پھر خواب بھی آپ کو اسی طرح کے اس سے ریلیونٹی آپ کو خواب آئیں گے، اور اسی سے ملتی جلتی جو چیزیں آپ کے دماغ میں پیدا ہوں گی،
اور پھر جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو اٹھ کر آپ غور کرتے ہیں انہی چیزوں پر، اور پھر اپنے رب سے سچی دعا ایک ہی بار، میں کہتا ہوں ایک بار مانگیں، وہ تو سمجھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اور اس پر عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے اس کی طرف سے۔ تو آپ نے سچے دل سے حقیقتاً ایک دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ نے مانگنی ہے، اچھے یا برے فعل جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا مانگیں کہ یہ اس طرح سے میں چاہتا ہوں یہ ہو جائے، یہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے لیے جو معاملات دنیاوی طور پر آپ کو کرنے چاہیے وہ آپ سب کریں، لوازمات جو کہتے ہیں نا، وہ مالی دا کام میں پھل پھل لانا تو خیر وہ رب دا کام ہے نا، مالی دا کام ہے وہ سیوا کرنی، اس کی ٹہل سیوا کرنی، یعنی کہ جو بھی کام آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اس کے لیے آپ جو بچت کرنی ہے زندگی میں، جو آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، جو آپ اس کے لیے راہیں دیکھنی ہے، اس کے لیے لوگوں سے آپ نے بات کرنی ہے یا اپنا وقت دینا ہے، جو اس وقت ہی تو ہے ہمارے پاس گھوم پھر کر یہ وقت ہی ہے، اسی کے جس میں ہم جی رہے ہیں، جس ٹائم زون میں ہم جی رہے ہیں، یہی ہمارے پاس ہے۔ یہ چند سال کی جو زندگی ہے یا جو یہ گھنٹے اور منٹ ہمارے پاس ہیں، یہی ہمارے پاس ہے، یہی ہم کسی کو دے سکتے ہیں اور یہی ہم کسی سے لے سکتے ہیں، چاہے ہم وہ ان کو پیسوں کی شکل میں لیں یا چیزوں کی شکل میں لیں۔ در حقیقت یہ وہ اس شخص کا وقت ہی ہے جو اس نے کسی طور پر وقت دے کر وہ چیزیں پیدا کی اپنے لیے، اور وہی وہ ہم کو لوٹا رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہی ہے کہ جو گمان ہے وہ اچھے پیدا کریں اپنے دل میں، پازیٹیو آپ رہیں گے تو آپ کا جسم بھی ٹھیک رہے گا، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ اچھا، جو دولتیں ہیں نا، اس میں گھوم پھر کر پھر وہی بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، باقی تو قدرتیں آپ کے ساتھ جو چلنا ہے، لیکن آپ نے جو اپنے تئیں کرنا ہے وہ صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے، اپنے ٹیلنٹ کا خیال رکھنا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ اب تو وہ کمپلیٹ آپ کو ایک پیکج ڈیل میں اب چل رہا ہے سلسلہ، کہ آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کمپیوٹر کو سمجھنا اور مختلف زبانوں کو سمجھنا اور چیزوں کو باتوں کو سمجھنا، ان سب کو آپ جب سمجھتے ہیں اور چیزوں میں آپ لوگوں میں اپنا نام بناتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، اور یہ سب قیمتی چیزیں ہیں اور یہ سب وقت دے کر ہی آپ حاصل کرتے ہیں، تو پھر ان کو آپ لے کر چلیں اچھے طریقے سے، پازیٹیو رہیں، ہر دم پازیٹیو رہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسے لوگ آتے ہیں سامنے جو آپ کو الجھاتے ہیں، کیونکہ حسد جو ہے نا، یہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کمزور بھی نہیں لوگ دیکھ سکتے، کمزور دیکھیں گے تو تب بھی آپ کے اوپر تنقید کریں گے، اور اگر آپ کو ابھرتا ہوا دیکھ لیں گے یا اپنے آپ سے آگے جاتا دیکھ لیں گے تو پھر یہ تب بھی رولا ڈالتے ہیں کہ جی یہ کیا، جی وہ 100 طرح کے الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے جو کوشش کرنی ہے وہ آپ نے صرف اپنی سوچ کو جو ہے نا وہ بلند رکھنا ہے، اور جو بھی آپ چاہ رہے ہیں وہ قدرت سے براہ راست مانگیں، ایک ہی دفعہ مانگیں، اچھی طرح سے، خوش دلی سے اور سچے دل سے مانگیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر چل پڑیں۔ بس آپ کا کام ہے چلنا، قدرت نے پھر آپ کو دیکھیں کہاں کہاں سے آپ کی مدد ہوتی ہے، اور یقیناً ہوتی ہے۔ یہ میرے تجربے میں ذاتی میں بھی ہے، اور لوگوں کو بھی میں نے دیکھا اس طرح سے اپنے آپ کو آگے چلاتے ہوئے، آگے بڑھاتے ہوئے۔ تو یہ جو ہوتا ہے کہ سوچ لیا تو پھر چپ کر کے بیٹھ کے نہیں، اس پر عمل کرنا ہے، تو پھل پھول اس نے لگانے ہی لگانے ہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی بے انصافی نہیں کر سکتی۔ قدرت کا ایک سسٹم ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا آپ نے سوچنا ہے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہونا ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے، اور بات کو چھوڑ دیا کریں، یعنی کہ کوئی بات آپ کے ساتھ کر رہا ہے نا الٹی سیدھی، آپ خاموشی سے وہاں سے اٹھ جائیں، لیٹے ہوئے تو اٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو اس جگہ سے کہیں اور چلے جائیں، وقتی طور پر آپ اس موضوع کو چھوڑ دیں، اور قطعاً اس طرح کا کمپرومائز نہ کریں کہ جس سے آپ کو کوئی مشکلات پیدا ہوں۔ صبر کرتے جائیں، شکر کرتے جائیں، اور ڈھیروں کے ڈھیروں شکر کریں، اتنی بار شکر کریں کہ قدرت مجبور ہو جائے کہ یار اس کو یہ تو بڑا شکر ادا کر رہا ہے، شکر گزار بندہ ہے، اس کو میں اور عطا کر دیتا ہوں۔ اور پھر بانٹیں لوگوں میں، یہ بہت بڑی ایک بات ہے جو ہم لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ ہم جمع کرنے سے ہماری چیز بڑھ جائے گی، جمع کرنے سے چیز اتنی ہی رہتی ہے جتنی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، بانٹنے سے یہ ہے کہ ریورس پھر وہ سائیکل چلتا ہے، اس میں پھر آپ کو اور طریقوں سے کئی جگہ سے بھی آپ کو چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کے بعد عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں ہونی، اور پھر وہ بڑھتا جاتا ہے۔ پھر جو آپ اس کو پھیلاتے ہیں اور
لوگوں میں اس بات کو تقسیم کرتے ہیں، چاہے وہ محبت ہے، چاہے وہ عزت ہے، چاہے کچھ بھی ہے آپ کا جو مالی چیزیں ہیں، یا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سوچ کو ہی اگر آپ لوگوں میں پروان چڑھا دیتے ہیں نا، اپنے لوگوں میں اپنی سوچ کو، اچھی باتوں کو ہی آپ صرف وقتی طور پر، لوگ کہتے تو ہیں یہ پاگل ہے، جھلا ہے، یہ تو اس کو تو کچھ سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یہ کرتا رہتا ہے باتیں، بس باتیں ہی کرتا رہتا ہے، اور ہمیں بھلا پتہ نہیں ہے. لیکن یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ بندہ ان لوگوں کے درمیان میں سے چلا جاتا ہے، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ واقعی اس نے جو کہا تھا. کیونکہ میری ایک ایک لائن جو ہے نا، الحمدللہ میں بڑی سوچ بجار سے میں نے چیزوں کو دیکھا اور سمجھا ہے. تو میں نے کسی کو ایک لائن بھی دی ہے نا اگر، کہ ایسے نہیں ایسے، تو اس نے اگر اس کو سنبھال لیا نا تو اس کی زندگی تبدیل ہوئی ہے. میری چاہے نہیں ہوئی، لیکن ان کی ضرور تبدیل ہوئی ہے. اور وہ یعنی کہ انہوں نے زندگی میں بہت بہتر راہیں دیکھی ہیں. تو بس اچھا سوچیں، صبر کریں، شکر کریں، معاف کرنا سیکھیں، معافی دینا سیکھیں، اور لینا سیکھیں معافی. اگر کوئی معافی آپ سے مانگ رہا ہے تو اس کو کوئی بات نہیں. تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں، دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی، اور آخرت کے لیے بھی آپ کا اہتمام ہو سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. چھوٹی سی بات چیت ہوئی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں پہنچ جائے. تو انشاءاللہ تعالی پھر بات ہوگی آپ سے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.